بہت شان و شوکت تھی، ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ عرب کے شاعروں میں ان کی بہت دھوم رہی تھی، تبا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 250 سال پرانی تاریخ ہے جو یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، سرکش قوموں کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے کہ ان کی عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تب دنیا کی سنجیدگی کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ بہتر ہیں یک تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی ہم نے اس مضمون کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ کوئی دنیا کوئی بچے کا کھلونا تو نہیں۔ نعوذ باللہ، قوموں کا عروج اور زوال اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں کیا۔ اللہ نے کائنات اپنی امیوزمنٹ کے لیے نہیں بنائی، کوئی امیوزمنٹ پارک نہیں ہے، کوئی تھیم پارک نہیں ہے دنیا۔ یہ تو بہت سنجیدہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یہاں تو ایگزام لیا جا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے کوئی یہاں پر۔ جیسے کہ گریکس کا یا مشرکوں کا تصور ہے کہ جو ان کے دیوی دیوتا ہیں پہاڑوں پر رہتے ہیں اور دنیا ان کے لیے ایمفی تھیٹر کی طرح ہے، کبھی کسی کو پریشان کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، کبھی کسی کو نواز کر وہ تماشا دیکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا کھلنڈرا خدا نہیں، بہت سنجیدہ مخلوق ہے دنیا اور دنیا کے رہنے والے بھی۔ لیکن اکثر لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ بس ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے لیے بھیجے گئے ہیں، کھاؤ پیو خوش رہو مزے کرو۔ نہیں، مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، عمل سنجیدہ، اور مزے کرنے کی جگہ انشاءاللہ آخرت، جس کا ذکر کیا گیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، تب پتہ چلے گا کون مزے میں رہے گا۔ اور وہ دن کیا ہوگا؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا وہم لا ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو جائیں گے اور مسلم اور مجرم تو ایک جیسے نہ ہوں گے، کوئی قریبی دوست کسی کے کام نہ آئے گا۔ مولا، اس کے 8 یا 10 معنی ہوتے ہیں، سب میں قرب کا مطلب پایا جاتا ہے۔ بیسٹ فرینڈ کو بھی مولا کہتے ہیں، سنسیئر فرینڈ کو مولا کہتے ہیں، چچا کا بیٹا، آزاد کردہ غلام، آزاد کرنے والا مولا کہلاتا ہے، وارث کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کا قانون بتا دیا کہ اللہ کی رحمت کا جو خود کو مستحق بنانے کی کوشش کرے وہ اللہ کی رحمت پائے گا۔ اللہ کی رحمت سب پر یونیفارملی نہیں برستی، ایک جیسی سب پہ برس جائے، گناہ گاروں پر بھی اور نیکوکاروں پر بھی، مجرموں پر بھی مسلموں پر بھی نہیں۔ عمل کے حساب سے رحمت سے حصہ ملے گا۔ اگر عمل کو انسان نکال دے، عمل کی ضرورت کو نکال دے، آخرت بیکار ہو گئی۔ سبھی کو جنت میں جب جانا ہے تو نہ فیصلہ ہوگا نہ جزا اور سزا ہے، سبھی پاس ہوں گے تو اسے امتحان کا فائدہ کیا؟ تو اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے، تیاری کر لو، اللہ زبردست ہے، پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے، لیکن ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ ایگزامنر کی صفات بتائی جا رہی ہیں، سمجھیں، پکڑ سکتا ہے لیکن رحم بھی کرنے والا ہے، تم رحم کے مستحق بننے کی کوشش تو کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو واقعی اپنی رحمت کا مستحق بننے کے قابل بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد،
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الدخان، رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 43 اب ذکر کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے انجام کا جنہوں نے اللہ کے آگے جھکنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ جنتیوں کے بارے میں جہاں آیا کہ ان کی مہمان نوازی کس طرح سے ہوگی، اس کے مقابلے میں اب جہنمیوں کا ذکر، ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی۔ زقوم کا درخت ان کی غذا ہوگا۔ سورہ صافات میں، سورہ واقعہ میں ذکر آیا ہے اور یہاں بھی ذکر آ رہا ہے زقوم کا۔ زہریلا پھل ہوگا، کانٹے دار ہوگا، دیکھنے میں بھی انتہائی بدنما، انتہائی برا، لیکن جہنمی بھوک سے ایسے بے تاب ہوں گے کہ اسی کو غنیمت جانیں گے۔ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب بھوک اور پیاس کا بھی ہوگا۔ بھوک کسی طرح مٹے گی نہیں۔ جنتیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جنتیوں کو بھوک نہ لگے گی، وہ جو فواکہ کھائیں گے، جو میوے کھائیں گے، شغل کے طور پہ، دل بہلانے کے طور پہ، اپنی خواہش کے پورے کرنے کے طور پہ کھائیں گے، عین ان کی خواہش کا ان کو کھانا ملے گا۔ بھوک تو خود تکلیف ہے، تو جنتیوں کو تو بھوک نہ لگے گی، لیکن دوزخی بھوک سے بے تاب ہوں گے، بھوک کا عذاب، اور بھوک مٹانے کے لیے جو غذا ملے گی وہ ان کے خواہش کے بالکل برخلاف۔ کوئی خواہش جہنمی کی پوری نہ ہوگی، اس لیے کہ جنت میں یہ تمام خواہشات ان کو پوری کرنے کا موقع ملتا، لیکن یہ انتظار نہ کر سکے، صبر نہ کر سکے۔ دنیا ہی میں انہوں نے ساری خواہشات پوری کرنے کی طلب کی، چاہے اللہ کے احکامات توڑنے پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑا، بہرحال ان کو اپنی خواہشات پوری کرنی تھی، کرتے رہے۔ اب یہاں کوئی خواہش پوری نہ ہوگی۔ ایسا کھانا، ایسی غذا ان کو دی جائے گی جو مزید عذاب کا اور مزید اذیت کا سبب بنے گی۔ جیسے کہ 30ویں پارے میں آتا ہے کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ کھانا موٹا کرے گا ان کو اور نہ بھوک مٹائے گا ان کی، بلکہ پیٹ میں جا کر ایسی تکلیف پہنچائے گا جیسے کہ محل ہوتا ہے۔ ذرا سا مرچوں والا کھانا اگر انسان کھا لے، بعض دفعہ ہارٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، طبیعت متلاتی ہے، طبیعت بیزار ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ کہاں یہ کہ وہ جو زہر والا یہ کھانا کھائیں گے، پیٹ میں جا کے وہ ایسی کھولن پیدا کرے گا، اندر ان کو لگے گا جیسے کوئی چیز جل رہی ہے، کانٹے دار ہوگا۔ ایک مچھلی کا کانٹا ہمارے حلق میں پھنس جائے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو کے رہ جاتا ہے، اتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ کہاں کہ وہ پھل ہوگا ہی کانٹوں سے بھرا، کانٹے ہی کانٹے ہوں گے اس کے اندر۔ محل پگھلی ہوئی دھات کو بھی کہتے ہیں، مولٹن میٹل کو، یا زخموں سے نکلی ہوئی پیپ، یا پگھلا ہوا تارکول۔ اتنی خوفناک، اتنی مشکل، اتنی تکلیف دہ ان کی غذا ہوگی۔ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم بھی بہت بڑے کر دیے جائیں گے اور ان کی حساسیت، ان کی سینسٹیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے جہنمی کا ایک ایک داڑھ سمجھتے، مولرز، ایسا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اتنا بڑا کر دیا جائے گا ان کو۔ اور حساسیت کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے دوسری کھالوں سے تاکہ وہ جلنے کا مزہ چکھتے رہیں۔
یہ ہوں گے نا جو حرام کھاتے ہوں گے دنیا میں، یہ ہوں گے جو لوگوں کو کانٹے چباتے ہوں گے، طنز کرتے ہوں گے، تانے دیتے ہوں گے، زبانوں کو نیزوں کی طرح اور خنجروں کی طرح جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اذیت پہنچانے والے، ایسے لوگوں کے حق نہ ادا کرنے والے، ماں باپ کو جلا جلا کر کباب کیا ہوگا ماں باپ کے دلوں کو۔ تو دنیا میں انہوں نے یہ کام کیے، کون سا امن پھیلا کر آئے، کون سے لوگوں کو حقوق دیے، گندی زبانیں، گندی غذا، اور یہ خبیث لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور خبیث کام کرتے رہتے تھے، سراپا خباثت ہو گئے، سراپا گندگی ہو گئے۔ تب گندگی کو تو اٹھا کر پھر پھینک ہی دیا جاتا ہے، سجایا تو نہیں جاتا۔ یہ کہاں اس قابل کی جنت کو سجائیں، یہ تو جہنم میں پھینک دینے کے قابل تھے۔ اللہ ظلم نہیں فرماتا، اللہ نے ان کو بہت موقع دیا، انہوں نے خود اس انجام کو اپنے لیے پسند کیا، اور دنیا میں جن جن کے اوپر یہ ظلم کر کر آئے اس کا بدلہ بھی تو چکانا ہے۔ جس طرح لوگوں کو اذیتیں دیں، لوگوں کو ٹارچر کیا، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے، آخر ایک ہے نا منصف جو دیکھ رہا تھا، اب ان کو بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ایک سوال ہم سے، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نے گمان کیا کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ اسکاٹ فری سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں مجھ کو، اللہ لیکن دیکھ رہا ہے، سب حساب کتاب چکا دے گا۔ تو دنیا میں انسان اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے اس کی بھوک پیاسے روزہ بچائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، ہلاکت ہے جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ تو لہٰذا جو عبادت کے موقع ہیں ان کو انسان ہاتھ سے نہ جانے دے، جو صلہ رحمی کے موقع ہیں انسان ان کو ہاتھ سے نہ جانے دے، رشتہ داروں کا خیال کرے، کلام کرے، نرم نرم کلام کرے، طنز سے دور رہے، تانے سے دور رہے، جھوٹ سے دور رہے، بہتان سے، الزام تراشی سے، اپنے گلے کی، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ دیکھیں میجورٹی گناہ جو ہیں، گناہوں کی اکثریت، ان کا تعلق دیکھا جائے تو ہمارے اسی حصے سے ہے نا، منہ کے حصے سے، یہ منہ اور گلا، یا حرام غذا یا حرام بات، دو ہی تو مسائل ہیں۔ انسان اگر ٹنگ مینجمنٹ سیکھ جائے، زبان کا استعمال سیکھ جائے اور اس کو مینج کر لے، کتنے گناہوں سے بچ جائے، اور اپنی غذا کو پاک کر لے، غذا کو حرام سے بچا لے، تو انشاءاللہ بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان غصہ پی لے بجائے کہ وہ جہنم میں زقوم کھائے، اس لیے کہ غصے ہی میں بد زبانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خاموش ہو جائے، قابو پا لے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بیوقوف لگنا، دنیا میں کسی کی نظر میں احمق سمجھا جانا، وہ بہت بہتر ہے اس خوفناک عذاب سے۔ اب یہ نہ ہو کہ جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ شاک پروف ہو جاتے ہیں، ہم کہیں قرآن پروف ہو جائیں، ہم قرآن میں عذاب کے آیات پڑھ لیں اور ہمارے دل نہ کانپیں، ہمارے دل نہ ہلیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اتنے سیاہ یا اتنے سخت ہوں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ جو اس کو زقوم کے درخت کا پھل کھلایا جائے گا وہ شاید ایک عذاب کی الگ قسم ہے، اس لیے کہ فرمایا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اسے اور کھینچتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچ میں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب جہنم کا عذاب شروع ہو رہا ہے، وہ تو بیچ میں ایک طرح کی سمجھے ریسپائٹ تھی، تھوڑے سا وقت دیا گیا، تھوڑا ٹائم آؤٹ، اس میں بھی عذاب مختلف۔ تو بریک جو آتی ہے وہ بریک ایسی نہیں جس میں کہ جہنمی ریلیکس کر لیں، بریک بھی ایسی ہوگی جس میں کہ عذاب کی ایک اور قسم سے ان کا پالا پڑے گا۔ پھر کہا جائے گا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، ڈالو اس کے سر پہ کھولتا پانی۔ کبھی گرم پانی کا شاور انسان پہ گر جائے
تو جل کے رہ جاتے ہیں ہم۔ آج کل تو گرمیاں ہیں اور کراچی میں موسم اتنا گرم ہے اور لو بھی چلتی ہے، گاڑی کبھی دھوپ میں کھڑی رہ جائے اور شیشے اس کے بند ہوں اور اس گاڑی میں جا کر بیٹھنا ہو، لگتا ہے کہ جل رہے ہیں۔ کہاں کہ یہ کھولتا پانی دماغ پر ڈالا جائے گا، اس لیے کہ دماغوں کے اندر وسوسوں کے سانپ اتنے بھرے ہوئے تھے، اتنا زہر تھا اللہ رسول کے خلاف کہ اس کو بھی تو اب اسٹرلائز کرنا ہے نا، بوائل کرا کے ذرا سا اس کو بھی کھولایا جائے گا، اس کو بھی ابالا جائے گا، ان کے بھیجوں کو، سب دماغ درست ہوں، سب بات سمجھ آئے، اب سارے جراثیم نکل جائیں کفر کے اور شرک کے۔ قرآن نے بھی حکیم کا کام کیا تھا، قرآن نے بھی ان کا علاج کرنے کا آفر کیا تھا، تو قرآن کا تو آفر اچھا ہی نہ لگا ان کو، اور اب یہ زقوم کا درخت کھا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں کھول رہا ہے کغلی الحمیم، جیسے کہ کھولتا پانی ہو۔ غلا یغلی سے لفظ بنا ہے غلیان، غلیان، غلیان کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، جوش مارنا، ابلنا۔ غصے سے ابلے پڑتے تھے دنیا میں قرآن سن کے یا دین کی بات سن کے، مزاج ان کے قابو نہ آتے تھے، اتنا ناراض ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے یا اسلام کی بات سن کے۔ اب کہا جائے گا ذق، چکھ، کھا، انک انت العزیز الکریم، تو ہے نا بڑا زبردست، بڑا عزت دار، العزیز الکریم، اللہ کی صفات ہیں، اس نے اپنے آپ کو ان صفات کا حامل سمجھا۔ بڑا ڈر تھا دنیا میں کہ دین پر چلنے سے کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ قریش کے سرداروں کو اپنی سرداری جانے کا خوف تھا کہ ہم اپنے جیسے آدمی کی بات کیوں مانیں، کیوں سنیں۔ کبھی خیال بھی آیا ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کو کہ چلو اسلام قبول کر لینا چاہیے، تو غرور اور تکبر اور جھوٹی عزت نفس نے گناہ پر اور جما دیا۔ دین پر عمل نہ کر کے دنیا کی مشکلات سے خود کو بچانا چاہا تھا، تو وہاں تو اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ دین پر عمل نہ کر کے ہو سکتا ہے 4 دن کی چاندنی ان کو مل گئی ہو، دنیا میں 4 دن کو یہ عزت والے، شہرت والے ہو گئے ہوں، لیکن آج کتنی بے عزتی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ عزت والوں ہی کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بے عزتی سے، اس لیے کہ دنیا میں تو لوگ آگے پیچھے جھک جھک کر سلام کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی عزت میں اور تعظیم میں ذرا سی کمی برداشت کر نہیں سکتے۔ یہ ہوتا ہے تکبر والوں کا حال، جن کے پاس 4 پیسے بھی آ گئے ہوں۔ کبھی ڈرائیور اگر دروازہ نہ کھولے تو اس قدر ڈانٹا جاتا ہے ان کو کہ جب میں آ گئی تھی دروازہ کیوں نہیں کھولا، اور جب میں بیٹھ گئی تھی دروازہ بند کیوں نہ کیا۔ یہ تکبر کا حال ہوتا ہے لوگوں کو، کبھی دیکھیں تو ان کی پسند ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے، نوکروں کی عزت اتار کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے خناس بھرے سروں کے اوپر کیوں نہ آخر کھولتا پانی انڈیلا جائے، جنہوں نے اوروں کو اتنا حقیر اور اتنا گھٹیا سمجھا تھا۔ تو یہ تو ذرا سی توہین، جبکہ توہین نہیں بھی ہو رہی ہوتی تھی، ان کو اپنی توہین لگتی تھی۔ کسی کے بارے میں سنا، ہمارے ہاں بھی جو فیوڈل لارڈز ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ برداشت یہ نہیں کر سکتے کہ ڈرائیور آگے بیٹھے، اور ڈرائیور کو تو آگے ہی بیٹھنا ہوگا، اور وہ اس کے پیچھے بیٹھے، وہ کہتے ہیں اس کی پیٹھ ہماری طرف نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے خادم ان کو کوئی چیز دینے آتے ہیں تو خادم کو اجازت نہیں ہوتی کہ پیٹھ موڑ کر جائے، وہ الٹے قدموں پیچھے جاتا ہے۔ امیجن تو کیجئے ان لوگوں کو، یہ کیا لوگ ہوں گے۔ تو جن لوگوں پہ انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے، تو ان مظالم کا بھی تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ وہ مظلوم خود تو بدلہ لے نہ سکے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سارا حساب کتاب چکا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ خود بیٹھا رہے اور لوگ اس کی عزت کی وجہ سے کھڑے رہیں تو وہ جہنمی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اچھا لگا یہ خود شان سے بیٹھا ہے کرسی کے اوپر، اور سارے لوگ با ادب
ہاتھ باندھ کر اس کے چاروں طرف کھڑے ہیں، اس کو اچھا لگ رہا ہے، یہ اپنی شان اچھی لگ رہی ہے، اتنا غرور، اتنی نخوت اپنے بارے میں. تو فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. مراد کیا ہے؟ جو انسان اپنی امتیازی شان چاہتا ہو کہ میری ایک خاص شان ہونی چاہیے، میں سب میں نمایاں نظر آؤں، سب کو پتہ چلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے. تو انہی لوگوں کے لیے آیا ہے عذاب مہین، ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، رسوا کن عذاب. جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اذیت بھی ان کو پہنچ رہی ہوگی. تو غریب تو بیچارے ویسے ہی عادی ہوتے ہیں دھتکارے جانے کے، لوگ تو ان کو جھڑک دیتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں اور دھتکار دیتے ہیں اور بے عزتی کرتے ہیں اور دھکے دے دیتے ہیں. وہ تو بیچارے عادی ہوتے ہیں، رات دن ڈانٹیں کھاتے ہیں اور دھتکارے جاتے ہیں. اور یہ پیسے والے ہیں، تبھی ان کا ذکر کیا گیا یہاں پر کہ انک انت العزیز الکریم، کھا چکھ تو ذرا عذاب، تو بہت باعزت تھا دنیا میں، بڑا ہی تو عزت والا تھا، بڑا زبردست تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، سوچا تھا کہ یہاں ملا ہے دنیا میں تو وہاں بھی ضرور سب کچھ ملے گا، اور پیسے کو اپنے اعلیٰ ہونے کی علامت سمجھی تھی. تب دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، ذق انک انت العزیز الکریم، یہ جو بات یہاں کی گئی ہے، یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے؟ یہ جہنمیوں کے ذکر میں آ رہی ہے نا، کہ جہنمیوں سے یہ کہا جائے گا. اب اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھیے آپ بہت عزت والے، بڑے زبردست ہیں، وہ سوچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اپنے ریسٹورینٹ میں وہ یہ آیت لکھ کے لگا دیتا ہے. یا آپ کے ہاں مہمان آئے تو آپ نے کہا ذق انک انت العزیز الکریم. آپ کہیں قرآن میں لکھا ہے چکھیے، کھائیے، آئیے، آپ بڑے عزت والے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ بالکل مناسب نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو یہ سننا پڑے. ہم تو 7 پشتوں کے لیے نہیں چاہیں گے کسی کو یہ جملہ سننا پڑے. تو بعض دفعہ لوگ ایک جملہ لے لیتے ہیں، آیت قرآن سے لے لیتے ہیں، ان کو اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتہ چلتا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت قرآن میں آئی ہے. اسی طرح سورہ قاف میں انشاءاللہ ہم ایک آیت پڑھیں گے کہ آج تو تیری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے، بصر و کل حدید، آج تیری نظر بڑی تیز ہے. یہ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو یہ تم کو موٹے موٹے حقائق نظر نہ آتے تھے، آج غیب کا پردہ اٹھ گیا تو بڑی نظر تیز ہو گئی ہے، سب سمجھ میں آ رہا ہے تم کو، بصر و کل حدید، تیری نظر بہت تیز ہو گئی. تو یہ جہنمیوں سے کہا جائے گا. بعض جگہ یہ جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے کلینکس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے قرآن میں. اللہ نہ کرے کسی کو یہ جملہ قیامت کے دن سننے کو ملے کہ آج تو تیری نظر بہت تیز ہو گئی. اور بلکہ کسی نے کہا کہ ان سے کسی نے کوئی وظیفہ پڑھنے کو بھی شاید کہا ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں خراب ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں اس آیت کا. سورہ قاف کی آیت پہ انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں، اور اللہ نے چاہا اگر یاد رہا تو بات کر لیں گے. تو یہ نہیں، یہ جہنمیوں سے کہا جا رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ انسان کا تو دل ہل جاتا ہے یہ سن کر. یہ مہمانوں سے کہنے کا جملہ نہیں ہے، یہ میزبانی کے آداب میں شامل نہیں ہے کہ مہمانوں سے یہ کہا جائے کانٹیکسٹ کی وجہ سے. تو اگر کوئی آپ کو ریکمنڈ کرتا ہے سورہ قاف کی وہ آیت، بصر و کل حدید والی آیت، تو آرام سے سمجھا دیجئے اس کو کہ دیکھیے یہ قرآن میں اس ضمن میں آیت آئی ہے، بہتر ہے کہ ہم کوئی اور چیز اس کی جگہ ریپلیس کر دیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں دعا کر لیں، بجائے کہ جہنمیوں سے جو چیز کہی جا رہی ہے وہ ہم لوگوں سے کہیں کہ آج تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی، یعنی تمہارا کیٹریکٹ دور ہو گیا، یا گلوکوما تمہارا دور ہو گیا، یا ریٹنل ڈیٹیچمنٹ تمہارا درست ہو گیا، تمہاری نظر بہت اچھی 6/6 ویژن ہو گئی. ان معنوں میں قرآن میں آیت نہیں آ رہی. تو کانٹیکسٹ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو جہنمیوں سے کہا جائے گا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. اتنی ہلاکت آمیز چیز ہے شک، جہنم تک پہنچا دینے والی. اس ایک آیت پر بھی یقین ہو جائے تو انسان ڈر جائے کہ واقعی کیسا ہوگا. لیکن
کفار نے تو زقوم کا بھی تماشا بنا دیا. خوب ہنسے کہ لو بھائی یہ نئی بات ہے کہ جہنم میں اب درخت اگیں گے. ہر آیت یقین کے بجائے ان کے کفر میں بے یقینی ہی میں اضافہ کر دیا کرتی تھی. تو پوچھا جائے گا ان سے، قرآن میں آتا ہے کہ الیس ھذا بالحق، کیا اب یہ جہنم حق ہے کہ نہیں؟ دنیا میں تو تم کو یقین ہی نہ آیا، اب بتاؤ حق ہے یا نہیں؟ تو بجائے کہ انسان ریکلیس ہو جائے، کیئرلیس ہو جائے، بہتر ہے تھوڑا ایکسٹرا کیئرفل ہو جائے، زیادہ محتاط ہو جائے. رادر بی سیف دین سوری، ہم کہتے ہیں محتاط ہونا بہتر ہے بجائے کہ انسان اتنا بڑا رسک لے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے. فرمایا آگے اب متقیوں کا بتایا جا رہا ہے. ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا ایک دفعہ کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. کسی نے کوئی جواب دیا اور کسی نے کوئی جواب دیا. ایک صحابی نے جواب دیا کہ اگر کانٹوں بھری وادی میں سے انسان کو گزرنا ہو تو وہ کیسے گزرے گا؟ دامن بچا بچا کر گزرے گا، کپڑے سمیٹ سمیٹ کر گزرے گا. انہوں نے کہا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے. ہر طرف گناہوں کے کانٹے ہیں. جتنا بھی انسان محتاط رہ کر زندگی گزار سکتا ہے اتنا محتاط ہو کر وہ زندگی گزارے. ایسے اعمال نہ کرے اپنی زندگی میں جس پر کہ پکڑے جانے کا اندیشہ ہو. ہم کسی دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا سامان لے کر نہیں جاتے جس پر پکڑ ہو. کوئی اپنا سامان دے تو بھی آج کل کہتے ہیں بھئی کھول کے دیکھ لیجئے، کسی پر بھروسہ مت کیجئے. سامان کھول کے دیکھ لیجئے کوئی غلط چیز تو نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی غلط چیز دے دی اور کسٹم میں اگر پکڑے گئے تو لاکھ قسمیں کھائیں، لاکھ دعوے کریں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور نے ہم کو دے دیا تھا، وہ تو نہیں سنیں گے. اسی طرح اگر ہم بغیر چیک کیے لوگوں کے عقائد قبول کر لیں، ان کے نظریات، ان کے اعمال قبول کر لیں، اور قیامت کے دن لاکھ ہم کہیں کہ اللہ کسی اور نے مجھ کو سکھایا تھا، میں تو فلاں کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا، زبردستی اس نے یہ کام مجھ سے کروا لیا، تو یہ بہانہ قبول نہ ہوگا. تو پہلے چیک کر لے انسان کہ یہ جس کام کی دعوت مجھ کو دے رہے ہیں یہ مناسب ہے بھی یا نہیں، کرنے والا ہے بھی یا نہیں. انسان سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اپنی گاڑی خود بچاتا ہے انسان، ہوشیار رہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ ہے ڈرائیونگ کا تقویٰ. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرائیونگ اس طرح کرو، یوں سمجھو کہ جتنی سڑک پر گاڑیاں ہیں ان میں سے کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی، کسی ڈرائیور کو. اس طرح تم اپنی گاڑی چلاؤ بچا بچا کر. تو تقوی کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا ہے انسان. اور کس میں زیادہ تقویٰ ہوتا ہے؟ جس کی جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے. ایک کسی کے پاس مرسیڈیز ہے یا کسی کے پاس رولس رائس ہے، پھر دیکھیں ذرا وہ کیسے ڈر ڈر کے گاڑی چلائے گا. پہلے ہی بریک لگا لے گا، اتنا فاصلہ رکھے گا گاڑی سے، اس لیے کہ بہت شاندار گاڑی ہے نا. تو جس کے بہت شاندار اعمال ہوتے ہیں اس میں تقویٰ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ڈرتا ہے. اب کسی کے پاس دنیا میں بالکل بیکار ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہے تو باقی لوگ بچائیں اپنے آپ کو، اس کو تو کوئی اندیشہ نہیں، پہلے ہی اتنے ڈنٹ لگے ہوئے ہیں، پیچھے کی لائٹ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، بمپر بھی نکلا ہوا ہے، اس کو کیا خطرہ. اور ایسی ٹوٹی پھوٹی گاڑی کو دیکھ کے لوگ پہلے ہی دور رہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکسیڈنٹ لگتا ہے بہت کرتا ہے. اپنے آپ کو ہم بچائیں. تو جن کے بالکل ہی گناہوں سے آلودہ اعمال نامے ہیں ان کے اندر تقویٰ بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کیئرلیس ہوتے ہیں وہ، بات چیت کے معاملے میں بھی، اعمال کے معاملے میں بھی. تو متقی بننے کی ضرورت ہے، وہ امن کی جگہ پر ہوں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، امن کی جگہ. فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے. باغات سے ٹھنڈک کا اور عیون سے چشموں سے فراوانی کا تصور آتا ہے. کول جگہ ہوگی، ابنڈنس ہوگا ہر چیزوں کا، افراد ہوگی، فراوانی، کوئی پرابلم نہیں، کیا چیز کہاں سے آ رہی ہے، کھائیں گے پئیں گے اور بالکل ریلیکس زندگیاں. یلبسون من سندس و استبرق، وہ حریر اور دیبا کے لباس پہنے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سندس باریک ریشم کو کہا جاتا ہے، فائن سلک، اور استبرق موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے.
آپس میں بات چیت کریں گے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے،